لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعشق ما قلبك آج الحمدللہ پہلی تراویح کا آغاز ہوا وترى الدنيا شط نجاة اور پہلی تراویح میں حافظ صاحب نے سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور فاتحہ مکمل ایک سورت ہے اور اس کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں، لیکن قرآن کریم میں جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت میں 3 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرا مضمون قیامت کا تذکرہ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعائیں سکھائیں جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگنی گئی پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے ابتدائی 3 آیات میں اپنی تعریف کو بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جو روز جزا کا مالک ہے، اور اللہ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا ہے، اور ہدایت ایک شخص کو مل جائے اور دنیا کی کوئی دولت نہ ہو، کوئی سرمایہ نہ ہو، تو سب سے قیمتی خزانہ اس کو مل گیا۔ اور ہدایت نہ ملے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں تو یاد رکھیے اس کے پاس گویا کہ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی قیمتی خزانہ اس کے پاس نہیں۔ ایک شخص سے جھوپڑی میں رہنے والا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، اعلیٰ سواری نہیں، اعلیٰ لباس نہیں، لیکن اس کی زندگی میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کے بعد دنیا کی ساری دولتیں ہدایت نہ ہو تو وہ شخص ناکام ہے۔ اور اس کے بعد ہدایت ملے گی کیسے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے، جن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، یعنی یہود و نصارہ، کہ جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، ان کے راستے پر آپ ہمیں نہیں چلائیے گا۔ اور سورہ فاتحہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس مریض کے اوپر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ اس صورت کے بعد سورہ بقرہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مشہور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ذبح بقرہ گائے کا پس منظر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعا اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار ڈال دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اور یہ جانور ذبح کرنا اس لیے تھا کہ
ان دو جماعتوں میں ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا ان کے علاوہ کہ جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ جس اللہ کے ہاں پہلے انسانوں کو عدم سے وجود دینا کوئی مشکل نہیں، آج بھی جو جانور جس کو موت طاری ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں اس کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، اور یہ کس کے لیے ہدایت؟ متقیوں کے لیے۔ جو قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کریم سراپا ہدایت ہے۔ اور انسانوں کی 3 اقسام کو بیان کیا، پہلی قسم مومن کی، دوسری قسم کافر کی، اور تیسری قسم منافق کی۔ مومن کے اوصاف کیا بیان کیے؟ 5 اوصاف۔ ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، حشر کو نہیں دیکھا، حساب کتاب جزا کے دن کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائیں، ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو شرائط اور آداب کے لحاظ سے مستقل ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی تیسری صفت بیان کی، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور دوسری تیسری صفت کا جوڑ کیا ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اور کامل ایمان والا وہی ہے جو اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ اور چوتھی صفت بیان کی، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کی ایمان والوں کی، آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں سمجھتے، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے، جتنی بھی زندگی گزار لے، اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ آخرت کی تیاری مقصود ہے۔ دنیا تو زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے، آخرت سنوارنے کی جگہ ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کو زندگی گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے بنانی چاہیے۔ اور اہل ایمان کے تذکرے کے بعد کفار کا تذکرہ کیا، کفار کا 2 آیات میں تذکرہ فرمایا۔ اور کفار کے تذکرے میں یہ اہم بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے کسی گناہ کی پاداش میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے دولت کو نہیں چھینتے، عزت کو نہیں چھینتے، شہرت کو نہیں چھینتے، اس سے ہدایت کو چھین لیتے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو چھین لیتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے تو اس سے بڑا کوئی خسارے میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ یہ حق کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے یہ حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سخت خطرے کی بات ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت کو چھین لے۔ اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ آیا کہ منافقین جن کے 12 اوصاف 12 عادات بیان کی ہیں، اور اسی طرح منافقین کے بارے میں 13 آیات میں ذکر ہے، اور ان کی علامات بیان کی کہ سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی قلبی بیماریاں یعنی دلی بیماریاں کیا ہے، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، اور مکر و فریب، اور سب سے بڑی کیا ہے کہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد کرتے ہیں، جہالت، ضلالت اور تذبذب، اور اہل ایمان کا تمسخر کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ منافقین کی سب سے بڑی علامات ہیں۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہ آدم علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی۔ کیسی خلافت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتانا، اور اسی طرح انہیں خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تذکرہ یہود ہے کہ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ میں ہے۔
اور یہود پر انعامات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام دیے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اسی طرح انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی اور عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان پر ظلم ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر کے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سارائے سینہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اور اسی طرح ان کے سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اور یہودیوں نے ان سب کے باوجود اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اسی طرح اللہ جل شانہ کی عطا کردہ نعمتوں کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کی عظمت کو اور جن کی شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی طرح کیسے کیسی آزمائشیں دی گئیں کہ پہلا مرحلہ آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب ہو اور اسی طرح ایسی وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی، اور اس کا صلہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں۔ اور کیسی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے معاثر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ بدبخت ہو اور نافرمان ہو، جو خواہشات کی اتباع کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے، مگر ان کا گمان یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں، یعنی یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت کا اعتراف تو کرتے، لیکن نجات کیا کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نہیں ہے، یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مقاصد دی، اور کیسے مقاصد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت پر اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی علم کی فکر کر رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، اور اسی طرح حکمت سکھا رہے ہیں، اور چوتھا عمل کیا کر رہے ہیں کہ وہی ذکیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی باطن کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا سنورنا ایک سنورنا ہے، باطن کا سنورنا اصل ہے، ظاہر اور باطن، جسم اور روح دونوں کا بننا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ان کے باطن کو سنوارا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر اس کا بگاڑ کیسے صحیح ہوگا کہ جب ان کا باطن سنور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔